السلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیمار پرسی کے آداب آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل کے درس میں بیمار پرسی کرنے والے کو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے آپ نے سماعت کی۔ آج بیمار کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے پیش خدمت ہیں۔ جو بھی آدمی بیمار ہوتا ہے اسے جتنا جلد ہو سکے توبہ کر لینا چاہیے۔ کیا معلوم یہی بیماری جان لیوا ثابت ہو جائے، کیا معلوم اسی بیماری میں آپ انتقال ہونے والے ہیں۔ اللہ کو ایک بہانہ چاہیے، چھوٹے بہانے سے بھی آپ کو موت آ سکتی ہے، تو توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا۔ اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو ان بندوں کو بلا کر یا ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لینا۔ ان کا حق آپ کے پاس ہے تو اس حق کو ان تک لوٹا دینا۔ اور توبہ جو ہے موت کا وقت آنے سے پہلے تک ہے۔ غرغرہ کا وقت آ گیا تو پھر آپ کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ بیمار کو ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے بیماری ایک تکلیف کی بات ہے۔ اس تکلیف میں اللہ پر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم ڈاکٹر پہ اچھا گمان رکھتے ہیں، ڈاکٹر کیا کسی کو چاکلیٹ دیتا ہے، 5 اسٹار دیتا ہے کھانے کے لیے؟ کڑوی گولیاں دیتا ہے، انجیکشن چباتا ہے، پیٹ پھاڑتا ہے، سر پھاڑتا ہے، خون بہاتا ہے، ٹانکے ڈالتا ہے، پھر بھی ہم ڈاکٹر کی تعریف ہی کرتے ہیں، اچھا ڈاکٹر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی سب سے بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو تکلیفیں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، دکھ درد دیتا ہے، تو اس درد کے پیچھے بڑا خیر ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر پہ ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ اس درد کے پیچھے صحت ہے، ویسے اللہ پر بھی اچھا گمان کرنا چاہیے۔ میرا پروردگار سب سے بڑا رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ یہ درد جو اللہ دیتا ہے، اس بیماری کے پیچھے کوئی بھلائی ہوگی۔ اللہ پر اچھا گمان کرنا چاہیے، اللہ پر اچھا یقین رکھنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، بیماری آتی ہے تو اللہ کو معلوم نہیں کیا ایسی پریشانی اللہ کیوں دیتا ہے، ہم صبر نہیں کر پا رہے۔ یاد رکھیے، اللہ کسی کو طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ جتنی صبر کر سکتے اتنی تکلیف دیتا اللہ آپ کو۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اللہ اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی تکلیف دیتا ہے اس پر صبر کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ پر اچھا یقین رکھنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں، کوئی حقوق ہیں، کوئی امانت کوئی لا کے رکھے ہیں، تو اس امانت کو واپس لوٹا دینا چاہیے۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے آپ نے تو اسے بلا کر معافی مانگ لینا چاہیے، فون کر کے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا بیماری کے حالت میں۔ ذکر کوئی محنت کی عبادت نہیں، زبان ہلا کے پڑھنا ہے، کثرت سے استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ بیماری کی حالت میں بڑی بڑی عبادتیں آپ نہیں کر سکتے نا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو لیٹے لیٹے جو ذکر ہو سکتا ہے، جو آیتیں آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کرتے رہیے۔ اور بیماری پر صبر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ صبر کا امتحان ہے، آپ کے ہمت کا امتحان ہے۔ اور بیماری پہ جو بندہ صبر کرتا ہے نا، ان کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب
مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی رنج پہنچتا ہے، جو بھی درد پہنچتا ہے، جو بھی ٹینشن پہنچتا ہے، حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ اس کے پیر میں چلتے چلتے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ مسلمان کو ایک چیونٹی کاٹتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ چیونٹی کاٹنے پر نیکی، کانٹا چبھنے پر نیکی۔ تو مجھے بتاؤ، جو بڑی بڑی بیماریوں پہ صبر کر رہے ہیں، ایک زمانے سے وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، کڑوی کڑوی گولیاں کھا رہے ہیں، تو ایسے صبر کرنے والوں کو کتنا پہاڑوں کے برابر اجر ملے گا؟ آپ بولیے۔ تو شرط کیا ہے؟ صبر کرنا، شکایت نہیں کرنا۔ پھر شکایت کریں گے اللہ مجھے وہ تکلیف دیتا ہے، اللہ انصاف نہیں کرتا ہے، اس طرح کی بے صبری کے جملے نکالیں گے، بے ثواب تو دور کی بات عذاب ملے گا آپ کو۔ تو بیماری پہ صبر کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں جن لوگوں کو بیماریوں سے، آزمائشوں سے اللہ نے گزارا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صبر کا بدلہ بانٹ رہا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر دنیا کے صحت مند لوگ، دنیا کے آرام پسند لوگ خواہش کریں گے، کاش ہمارے بدن کو بھی، ہماری چمڑیوں کو بھی دنیا میں قینچیوں سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، تو آج ہم کو بھی اتنا اجر و ثواب نصیب ہوتا جتنا اجر و ثواب دنیا کے بیماروں کو قیامت کے دن مل رہا ہے۔ تو بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے، درجے بلند ہونے والے ہیں آپ کے، اگر بیماری پہ آپ صبر کریں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، بیمار کا اس قسم کے الفاظ نکالنا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، ہائے میرا پیٹ میں درد، اس طرح کہنا کوئی غلط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ شکایت کے انداز میں نہ ہو۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ آپ کو نہیں لکھا جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بیماریوں کی جو شفا ہے، دو طریقے سے کرنا ہے، ایک تو دعا اور دوسری دوا۔ دعا اور دوا، ان دونوں سے شفا طلب کرنا ہے۔ صرف دعا کریں گے تو بھی غلط ہے، صرف دوا کریں گے تو بھی غلط ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہی، آپ ٹیبلٹ کھائیں گے ہی، اس سے پہلے شفا جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ میں پریشان ہوں، مجھے فلاں تکلیف آئی ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ میری بیماری میں مجھے شفا دے۔ یاد رکھیے، دعا میں جتنا پاور ہوتا ہے کسی ٹانک میں اتنا پاور نہیں ہوتا۔ دعا میں جتنی طاقت ہوتی ہے کسی ٹیبلٹ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ آپ کوشش یہ کیجئے کہ دعا سے ہی بیماری میں شفا مل جائے، دوا سے پہلے۔ اللہ کے لیے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، تو کوشش پہلے دعا کرنا ہے۔ الٹا کرتے ہیں نا ہم لوگ، بیماری آتے پہلے ڈاکٹر یاد آتا، ہسپتال یاد آتا، اللہ یاد نہیں آتا۔ بیماری دینے والے کو پہلے پکار کے کہو اللہ میری بیماری کو دور کر دے۔ مسنون دعائیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کے بارے میں بتلایا جو ان کے جسم میں ایک زمانے سے ہو رہا تھا۔ ان کے جسم میں ایک زمانے سے درد تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ درد آتا تو ایسا لگتا کہ میری جان نکل جائے گی، ایسا درد ایک زمانے سے تھا۔ پیارے نبی سے انہوں نے درخواست کی کیا کروں میں؟ تو پیارے نبی نے کہا جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بولو، اور 7 بار یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ عثمان کہتے ہیں سالوں کا، زمانے کا درد منٹوں میں غائب ہو گیا۔ تو دعاؤں میں بڑی شفا ہوتی ہے۔ اب دعا یقین کی کیفیت کے ساتھ ذرا مانگ کر تو دیکھیے، رب پر ذرا بھروسہ کر کے تو دیکھیے۔ ہم کو صرف ٹیبلٹ پہ بھروسہ ہو تو پھر بیماریوں میں شفا کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے مصیبت اور تکلیف کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو،
تکلیف کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس تکلیف سے کہیے کہ اس تکلیف سے میرا رب بڑا ہے۔ تو رب العالمین کسی بھی تکلیف کو آرام سے ختم کر سکتا ہے۔ تو مصیبت اور تکلیف کتنی سخت کیوں نہ ہو، آپ موت کی تمنا مت کیجیے، دنیا سے مایوس مت ہو جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے رب العالمین سے موت کی خواہش نہ کرو، موت نہ مانگو۔ ہاں فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، ہاں تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آپ دنیا میں رہنے سے بھی اللہ کے پاس چلے جانا بہتر سمجھتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہے، تو ادب کے ساتھ اللہ سے اس طرح کہو اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ جب تک میرا جینا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، جب جینے سے بھی میرا مر جانا بہتر ہے تو اللہ دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن موت کی تمنا آپ موت دے دے اللہ، اس طرح آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ زندگی ایک نعمت ہے، موت مانگنا اس نعمت کی ناشکری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماری کے ایام میں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آنے والے کل کے درس میں انسان مر جانے کے بعد اسے کفن کیسے پہنایا جائے گا، اس کی تعزیت وغیرہ کیسے کی جائے گی، یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔